بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین۔ آپ لوگوں کے سامنے، آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا ایشو، ایک ایسا مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ کو بیان کرنے سے پہلے یا ایشوز کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد ایک ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف اقبال چودھری کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ زیر بحث موضوع یہ رکھا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ٹویٹ کی ہے یا کوئی ایسی انفارمیشن شیئر کی ہے میڈیا پر جو کہ ایف آئی اے کی پالیسی کے خلاف ہے۔ مطلب کیا اس نے انفارمیشن شیئر کی ہے کہ کوئی اگر فیک نیوز کسی کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا پر لے کر آتا ہے اور اس کو شیئر کرتا ہے تو اس کو 3 سال سزا اور 50 لاکھ سم تھنگ کا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں چیز کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کوئی خاص ایف آئی اے کی پالیسی کے خلاف اگر ہے بھی تو کوئی اس کے اوپر ایسا نہیں نوٹس لیا جا سکتا کہ کسی بندے کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ بہرحال ہم اس بحث میں تو نہیں جانا چاہیں گے، لیکن ایسا ہوا کیوں ہے، کیوں اس کو فوراً سسپینڈ کر دیا ہے؟ اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ علی ظفر اور میشا شفیع جو کہ ایک سنگر ہے، ان کا کوئی بریک اپ ہو گیا تھا یا شادی تھی یا ان کا کوئی طلاق وغیرہ ہو گیا تھا، تو وہ ایک می ٹو کی کوئی کمپین چلی تھی، اس کا وہ حصے دار تھی۔ مطلب اس کی وہ می ٹو میں وہ اپنا ایک حصہ رکھتی تھی اور می ٹو کمپین کا مطلب حمایت میں تھی۔ تو یہ کچھ ایسی انٹیاں ہیں، موم بتی مافیا ہے یا موم بتی انٹیاں ہیں، جو 6-7 خواتین ہیں، ان کے خلاف یہ ایف آئی اے کا آفیسر آصف اقبال چودھری منصفانہ انداز میں تحقیق کر رہے تھے۔ انویسٹیگیشن یہ آفیسر اس بیس پہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ تحقیقات جو چل رہی تھی وہ میشا شفیع سنگر کے مخالف چل رہی تھی اور عدالتوں میں بھی اس کی جھوٹ بے نقاب ہو چکی تھی۔ تو بہرحال یہ جو موم بتی مافیا ہے یہ ٹوٹلی اسلام اور پاکستان اور انسانیت کے خلاف ہی لوگ ہیں۔ یہ مطلب انسان کے لبادے میں ان کو اگر کچھ اور کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ بہرحال تو انسانی حقوق برائے وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری، اگر اس کو بھی کچھ اور کہا جائے تو پھر ناراض ہوتے ہیں لوگ۔ بہرحال تو اس کی بیٹی جو کہ ایک تنظیم کی سرگرم رکن ہے یا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے آئمہ پر یا ان کے آرڈر پر، جو کہ وہ می ٹو کی کمپین کا بہت بڑا عہدہ رکھنے والی ہے یہ ان کی بیٹی، تو اس کی آئمہ پر، اس کے کہنے پر اپنی والدہ کے منسٹری کی ناجائز طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، ناجائز پاور، منسٹری کی پاور کو ناجائز انداز میں استعمال کرتے ہوئے ایک صاف شفاف انتہائی محنتی آفیسر کو سسپینڈ کر دیا۔ تو ہمارا یہاں کہنا یہ بنتا ہے کہ نعرہ تو اس تحریک انصاف کا یہ تھا، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی۔ کیا مطلب انہوں نے جو کہا وہ جھوٹ بولتے رہے اور کہا کہ ہم عوام کو سستی چیزیں دیں گے، ہر چیز مہنگی ہے، انہوں نے کہا ہم میرٹ کی بیس پہ فیصلے کریں گے، یہ میرٹ ہے؟ انتہائی شرم کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم صاف چلیں گے، شفاف چلیں گے، آئے روز کوئی نہ کوئی سکینڈل آ رہا ہے ان کے خلاف، یہ میرٹ ہے؟ بڑی شرم اور حیا کی بڑی ہی مطلب بے شرمی کی بات ہے۔ پھر کہا انہوں نے کہ ملک کے اندر مطلب کرائم ریٹ 0 کر دیں گے۔ ثانیہ ساہیوال ان کے سامنے ہے، ثانیہ موٹر وے ان کے سامنے ہے، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو کہ ان کے سامنے ہیں۔ کہاں ہے تفتیشیں، کہاں ہے رزلٹ، کہاں ہے؟ 0۔ کرائم آئے دن بڑھ رہا ہے، کہتے ہیں ہم کرائم ریٹ 0 کر دیں گے۔ کرائم ریٹ 0 کے بجائے 200 گنا تک چلا جا چکا ہے۔ پھر منشیات سمگلنگ، ہیروئن، افیون، شراب کے لائسنس آئے دن جاری، اس میں وزیر اعلیٰ بھی پنجاب شامل ہے۔ تو اگر کہتے ہیں کہ ہم میرٹ کی بیس پہ، اور دوسری اہم بات مضحکہ خیز، ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے اسمبلی میں
اگر شراب کی مخالفت میں کوئی بل آ جائے تو اس کے خلاف یہی تحریک انصاف کھڑی ہو جاتے کہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے. نام ریاست مدینہ کا. ایسی موم بتی مافیا جو اسلام اور پاکستان کے خلاف ہے ان کی حمایت، ان کے اوپر سرپرستی کی جا رہی ہے، اور کرمنلز پرسنالٹیز کو سرپرستی کی جا رہی ہے، اور آئے دن بڑھتے ہوئے کرائمز ان کو سرپرستی کی جا رہی ہے. نام رکھا ہے ریاست مدینہ کا، تو بڑی شرم کی بات ہے. حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. کم از کم پاک صاف نام کو استعمال کر کے بے غیرتیاں نہ کریں. لہٰذا لوگوں سے درخواست ہے، اپنے ناظرین سے، کہ بی اویئر. تھینک یو سو مچ.